وصل على حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علی النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حاضرین کرام، قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا یہ سلسلہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر سال منعقد ہوتا ہے. 2 راتوں میں میری غیر حاضری رہی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے. جو روز آنے والے ان کو معلوم ہوگا کہ میں محفل نہ کرا سکا. اللہ کا شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ جس طرح بھی ہو کچھ دیر کے لیے ہمت اللہ کی طرف سے عطا ہوئی. اللہ تعالیٰ یہ حاضری قبول کرے، آپ سب کی بھی اور میری بھی. الحمد لرب ہوا شافی لی سقیمی والشکر لمن ارحم من کل رحیمی. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی ربی حسبی ربی جل اللہ عرض غلام فقیر ہے اب رحمت اللہ تعالی علیہ. داخل رحمت ہوں ہم سب آمین. ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ.
صلی اللہ علیہ یا بندہ فقیر دو جہاں میں آپ کا ہے غلام زار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ اپنا میں کچھ مدعا چاہتا ہوں جو تو چاہے وہ اے خدا چاہتا ہوں نہ اپنا میں کچھ مدعا چاہتا ہوں جو تو چاہے وہ اے خدا چاہتا فنا اپنے ہی عشق میں مجھ کو کر دے فنا اپنے ہی عشق میں مجھ کو کر دے نہ دنیا میں عمر بقا چاہتا نہ دنیا میں عمر بقا چاہتا ہوں نہ اپنا میں کچھ مدعا چاہتا جو تو چاہے وہ اے خدا چاہتا بدل جائے حالات تیری نہ میرے بدل جائے حالات تیری نہ میرے نیا نفس اور دل نیا چاہتا نیا نفس اور دل نیا چاہتا ہوں نہ اپنا میں کچھ مدعا چاہتا جو تو چاہے وہ اے خدا جو حاصل ہو فقر و فنا کا مزہ کچھ جو حاصل ہو فقر و فنا کا مزہ کچھ تو اس کے سوا اور کیا چاہتا ہوں تو اس کے سوا اور کیا چاہتا ہوں
نہ اپنا میں کچھ مدعا جو تو چاہے وہ ہے نہ دنیا نہ عقبہ ہی تک ختم ہو یہ نہ دنیا نہ عقبہ ہی تک ختم ہو یہ تیرا عشق میں تا بقا چاہتا تیرا عشق میں تا بقا چاہتا ہوں نہ اپنا میں کچھ مدعا چاہتا جو تو چاہے وہ اے خدا خوشی اور غم دونوں دور مجھ سے خوشی اور غم دونوں دور مجھ سے بہر حال تیری رضا چاہتا بہر حال تیری رضا چاہتا ہوں نہ اپنا میں کچھ مدعا چاہتا جو تو چاہے وہ اے خدا جو کچھ تو نے چاہا وہی میں نے چاہا جو کچھ تو نے چاہا وہی میں جو کچھ تو نے چاہا غنی کب میں تیرے سوا چاہ رحمت اللہ غنی کب میں تیرے سوا چاہتا ہوں نہ اپنا میں کچھ مدعا چاہتا جو تو چاہے وہ ہے خدا چاہتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم حاضرین کرام قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا یہ سلسلہ جس میں آج خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر چند فضائل اور آپ کی شہادت کا مختصر ذکر ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت شریفہ میں نے تلاوت کی وہ قرآن مجید کے 26ویں پارے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10 اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ
بے شک وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. فمن نکث فإنما ينقص على نفسه، تو جس نے عہد توڑا اس نے اپنے بڑے عہد کو توڑا. ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما، اور جس نے پورا کیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو بہت جلد اللہ اسے بڑا ثواب دے گا. یہ آیت شریفہ میں نے اس لیے تلاوت کی اور ترجمہ کیا کہ اس کا لنک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے ساتھ بنے گا. اور وہ اس طرح بنے گا کہ اسی سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. فرمایا بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے تو اللہ نے جانا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا. تو یہ جو آیات مبارکہ ہیں ان کا تعلق آج کے ہمارے جو خلیفہ سوم حضرت سیدہ عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ ان کے واقعات میں شامل ہے. تو پہلے میں ذرا یہ جو آیات کریمہ میں نے پڑھی ہیں تو ایک آیت نمبر 10 ایک آیت نمبر 18 ذرا اس کے بارے میں عرض کروں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں. دو باتیں ہو گئی. ایک پہ تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ تمہاری بیعت کر رہے ہیں، دوسری میں فرما رہا ہے وہ تو اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. یہی ہے سمجھنا، کیونکہ ایک ہوتا ہے ایک چیز کا ظاہر، ایک ہوتا ہے ایک چیز کا باطن. ظاہر والا جب تک باطن کی طرف نظر نہ رکھے وہ تہ تک نہیں جا سکتا، اوپر تک رہے گا، یعنی گہرائی تک نہیں جا سکتا. کیوں کہ باطن میں جھانکنے کی کوشش نہیں کی، صرف ظاہر تک رہا. یعنی جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے بس وہیں تک رہا، تو جو چیز اس کے پیچھے ہے وہاں تک کیسے پہنچے گا؟ کیونکہ اس کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، یقین کی ضرورت ہے. جب تک یہ چیزیں پیدا نہ ہو تو پھر ظاہر تک ہی رہ سکتا ہے، اور وہ ظاہر تک بھی یوں ہی ہوگا، باطن تک کیسے جائے؟
تو اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہر بتا دیا، ایک باطن بتا دیا۔ ظاہر تو یہ بتایا ان الذین یبایعونک، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ تو ظاہر کیا نظر آ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہے، ان کے ہاتھوں پر، صحابہ کے رضی اللہ عنہ اجمعین، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، تمام خلفائے راشدین، تمام جلیل القدر ہستیاں، کیونکہ صحابہ میں صرف خلفائے راشدین ہی تو نہیں ہے نا، بڑے بڑے صحابہ ایسے گزرے ہیں کہ اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ، سنتے رہ جاؤ، اور بس یعنی کہ عقل حیران ہو، ان کا عشق، ان کا عرفان، ان کا عقیدہ، ان کا یقین، ان کا عزم، ان کا ارادہ، ان کا جذبہ، ہر بات کی طرف نظر ڈالو تو عقل حیران رہے۔ وہ صحابہ بیعت کر رہے ہیں حضور سے۔ حدیبیہ ایک مقام ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، وہاں یہ واقعات ہو رہے ہیں بیعت والے۔ تو اللہ نے پہلے ایک ظاہر بتایا کہ بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں، یہ تو وہی ظاہر آپ کے دست مبارک کو دیکھ رہے ہیں کہ نبی کا ہاتھ ہے، مگر فرمایا انما یبایعون اللہ، وہ تو اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، وہ تو اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ یہ باتیں ہیں کہ نبی کا ہاتھ جو ان سے بیعت لے رہا ہے، کس کے حکم سے لے رہا ہے؟ کس کی ہدایت پر لے رہا ہے اور کس کی رضا سے لے رہا ہے؟ اس پر بھی تو غور کرو، کیا مرضی کی خدا کے بغیر ہو رہی ہے یہ بیعت؟ اللہ کو ناراض کر کے ہو رہی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے ہی کے لیے تو ہو رہی ہے، اور اللہ راضی ایسے ہوگا کہ رسول راضی ہو جائے، اگر رسول راضی نہ ہو تو پھر اللہ بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کسی کی خامہ خیالی ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ کوئی بات نہیں، رسول راضی ہو یا نہ ہو اللہ تو راضی رہے بھائی۔ ارے پاگل، رسول راضی ہو یا نہ ہو اللہ راضی رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول ہی تو اللہ کو راضی کرانے کے لیے آئے، ورنہ تو رسول کے آنے سے پہلے بھی لوگ تو موجود تھے، عوام الناس تو تھے نا، مگر وہ تو گمراہ تھے، کافر تھے، مشرک تھے، قسم قسم کی بدعمالیوں میں گھرے ہوئے، ڈوبے ہوئے، لت پت تھے۔ اللہ نے رسول کو بھیجا، اور رسولوں کو بھی اسی لیے بھیجا کہ جاؤ ان کو جا کے بتاؤ کہ اللہ کو راضی کیسے کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کس میں ہے اور کس میں نہیں ہے، یہ ان کو بتاؤ، ان کو کیا پتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جب وہ بیعت کر رہے تھے تو اللہ نے آواز دی کہ یہ جو تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، یہ عہد جو کر رہے ہیں نا۔ بیعت کا معنی ہوتا ہے وعدہ، اگر اس کو عرف عام میں سمجھ رہا ہوں کسی کو، بیعت کا معنی ہوتا ہے وعدہ، پرومس، عہد۔ یوں نہیں کہ کوئی قصہ، کہانی، افسانہ، ڈرامہ، کھیل، نہ، اس کا مطلب وہ تو سمجھا ہی نہیں بیعت کرنے والے نے، اسے سمجھا یہ بھی کوئی ایسی چلو ہے مسئلہ، نہ،
بیعت اس کی اصل، یہ جو آج کل بیعت ہوتی ہے نا صوفیہ چلی آ رہی ہے، صوفیاء کرام کی بیعت، تصوف میں اولیاء کرام کی بیعت، یہ اولیاء کرام صوفیاء اعظام نے اسی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے جاری کی. تو وہ جنہوں نے جاری کی وہ کیا بے پڑھے تھے، بے عقل تھے، بے علم تھے اور بے عمل تھے؟ کوئی ثابت کرے؟ اگر کوئی کہے گا کہ عبادت، تو عبادت تو ان میں ایسی تھی کہ تمہیں ان کی ہوا بھی نہ لگے. بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے صوفیاء اعظام، بڑے عابد، بڑے زاہد، بڑے صوفی باصفا، مگر بیعت والے. تو وہ جو سنت چلی آ رہی ہے نا، وہ یہیں سے چلی آئی. مفسرین نے آیت شریفہ کی شرح میں واضح کر دیا کہ وہی تو بیعت ہے. اور بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے شیخ، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ یہ جو بیعت ہوتی ہے، جیسے ان کے زمانے میں بھی ہو رہی تھی، یہ کیا ہے؟ واجب ہے کہ فرض ہے کہ سنت ہے؟ کیا ہے؟ فرمایا سنت ہے. یعنی اس کا درجہ سنت کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، طریقہ آپ کا طریقہ تھا. حضور اکرم علیہ السلام نے مختلف طریقوں پر بیعت لی. قرآن بتاتا ہے مردوں سے بھی لی، عورتوں سے بھی لی، صحابہ سے بھی لی، صحابیات سے بھی لی، مختلف امور میں. حالانکہ وہ مسلمان تھے پہلے ہی، یعنی ایمان تو لا چکے تھے، پھر بھی بیعت لی. چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، ایسا نہیں کریں گے، ویسا نہیں کریں گے، ان سب امور پر بیعت لی. یہاں تک کہ ایک صحابیہ کہتی کہ حضور نے جب یہ فرمایا کہ مرنے پر نوحے مت کرنا، جیسے پیٹنا، گریبان کھینچنا، ایسا ویسا، تو وہ کہتی میں اٹھ کے جانے لگی. کہا کیوں اٹھ رہی ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میرے فلاں کے مرنے پر کسی نے نوحہ کیا تھا، تو ابھی مجھے اس کا بدلہ دینا ہے، تو میں یہ وعدہ نہیں کر سکتی. یعنی مجھے اس کا بدلہ چکانا ہے، کیونکہ اس نے میرے فلاں کے مرنے پر یہ سب کیا تھا، رونا پیٹنا، تو پھر میں بھی تو اس کا بدلہ اتاروں گی نا، تو اس لیے میں بدلہ نہیں کر سکتی. تو جانے لگی. پھر پلٹ کے آئی، پوچھا کیا ہوا؟ میں نہیں، آپ مجھے بیعت کر لیجئے، یعنی میں آپ کی بات مانتی ہوں. ہدایت دے دی اللہ نے، ہو گیا. تو مختلف امور پر، یہاں تک کہ حضرت جریر بن عبداللہ صحابی رسول ہے، وہ کہتے مجھ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس بات پر بھی بیعت لی کہ ایک دوسرے کے حق میں خیر خواہی کرنا. خیر خواہی کا کیا مطلب ہوا؟ بھلائی. بھائی اگر بھلائی نہ کر سکو تو برائی نہ کرو نا، ورنہ بھلائی کرو. تو فرمایا اس پر بھی بیعت لی کہ وعدہ کرو مجھ سے. تو وہ بیعت کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا چلا آ رہا ہے اور اب تک جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا. یہ شریعت میں ہے، یعنی اس کو شرعی مقام اور مرتبہ حاصل ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہیں یہ تو ایک کلچر ہے. بیعت ہے نا، تو کلچر کیسے ہو گیا؟ کلچر تو ٹوٹ سکتا ہے. ثقافت
وہ تو کوئی جب چاہے پھینک دے، مرضی ہے اس کی۔ ثقافت کیا چیز ہوتی ہے؟ بال بڑے رکھ لینا، پھر سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ فیشن ان ہے، نہیں ان نہیں ہے، اچھا بال چھوٹے کر لو، اچھا پھر سر منڈا لینا، یہ ہے فیشن، چلو اب یہ کر لو، تو ختم ہو گیا۔ لباس میں تراش خراش، یہ ہے کلچر، وہ جب چاہے ہو جب چاہے نہ ہو۔ دین تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جب چاہے ہو جب چاہے نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب تم نے بیعت کی تو اللہ سے بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، کہ وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کا ہاتھ نظر آ رہا ہے، مگر اس ہاتھ کی حقیقت تک تو پہنچو۔ تم تو صرف ہاتھ کے گوشت اور ہڈی کو دیکھ رہے ہو۔ انسانی جسم اسی چیز سے بنتا ہے نا بھائی، تو گوشت اور ہڈی تو تمہیں تو سامنے یہ نظر آ رہا ہے، مگر نہیں، حقیقت کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ تو تم صرف ظاہر کو مت دیکھو، تم باطن پر بھی نظر رکھو کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، حقیقت کیا ہے اس کی۔ اس طرف جاؤ، تلاش کرو کہ کیوں ہے، کیوں لی جا رہی ہے، کیا وجہ ہے، یوں کر کے۔ تو فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسی، تو جس نے عہد توڑ دیا اس نے اپنے بڑے عہد کو توڑا۔ یعنی اگر کسی نے پھر یہ وعدہ کر کے توڑ دیا تو چونکہ وعدہ تو کیا تھا اللہ سے اور سامنے تھا اللہ کا رسول، تو اس نے تو نہ اللہ کے رسول کا کچھ نقصان کیا نہ اللہ کا کچھ نقصان کیا۔ اللہ اور اس کے رسول کو نقصان تم سے کیا پہنچے گا؟ وہ تو تمہیں خود فائدہ دینے کے لیے آئے، تم کو نقصان سے باہر نکالنے کے لیے، تم کیا ان کو نقصان پہنچاؤ گے؟ وہ تو تمہیں بہت بڑے نقصان سے بچانے کے لیے آئے۔ کون سے نقصان سے؟ آخرت کے نقصان سے، آخرت کے خسارے سے وہ بچانے کے لیے تمہیں تشریف لائے۔ تمہارا کیا مجال تمہاری کہ تم ان کو نقصان پہنچاؤ گے یا اللہ کا کچھ بگڑے گا؟ نہیں فرمایا، یعنی ایسا سوچنا بھی مت۔ ہاں شیطان ابلیس ہے، کیا پتہ تمہیں کیا وسوسہ دل میں کبھی ڈال دے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، وہ تو کرے گا اپنا کام، مگر تم تحقیق کرو، حقائق کو دیکھو اور اس کے مطابق چلو۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جس نے پورا کیا وہ وعدہ جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو بہت جلد اللہ اسے بڑا ثواب دے گا۔ اب آگئی بات کہ جو وعدہ اس نے کیا تھا، اللہ بتا رہا ہے یہ وعدہ تم نے اللہ سے کیا تھا۔ تمہارے سامنے رسول کی ذات تھی بیٹھی ہوئی، تمہارے سامنے رسول کا ہاتھ تھا پھیلا ہوا جس پر تم بیعت کر رہے تھے، مگر اس کو بباطن اللہ کا ہاتھ سمجھو، اس کی حقیقت ایسی سمجھو کہ جیسے اللہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے رسول کے ہاتھ سے جیسا کام لے لے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع پر ایک مٹھی بر ریت اٹھائی، دست مبارک مٹھی اور پھینکی کفار کی طرف، فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں ان کے۔ اب جس کی آنکھوں میں جا کے مٹی پڑی وہ آنکھیں ہی ملتا رہ گیا، صرف ایک مٹھی ریت تھی، تو کیا تھا؟ معجزہ، جو بظاہر تو اللہ کے رسول کے ہاتھ سے نظر آ رہا ہے، مگر چونکہ معجزے کے پیچھے کون ہوتا ہے یہ تو بتاؤ، سوچا کبھی آپ؟
عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا قرآن میں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. صاف کر دیا معاملہ. فرمایا میں بینا کرتا ہوں نابینا کو. میں اپنی طرف اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ میں بینا کرتا ہوں مادرزاد اندھے کو والابرص اور برس کے مریض کو شفا دیتا ہوں میں وَأُحْيِي الْمَوْتَى اور میں مردے کو اٹھا کے بٹھا دیتا ہوں جو مر چکا ہو اس کو ہاتھ پھیروں اٹھا کے بٹھا دوں کھڑا ہو جا بِإِذْنِ اللَّهِ فرمایا اللہ کے حکم سے کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے کر رہا ہوں نا تیرا کیا ہے اس میں اللہ نے حکم دے دیا کہ ایسا کرو تو کر رہا ہوں تو جب اللہ بیچ میں آ گیا اور پیچھے اللہ ہی ہے تو پھر تو اللہ ہی ہے ہر کام میں اللہ ہوگا ایک اور جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَمَا رَمَيْتَ تم نے نہیں پھینکی ریت اِذْ رَمَيْتَ جبکہ تم ہی نے پھینکی تھی کیسی سمجھنا ہوگی اس باتوں کو ہے جب تک دھیان نہ ہو عقل حاضر نہ ہو عقیدہ نہ ہو یقین نہ ہو کہاں سمجھے گا کوئی وَمَا رَمَيْتَ آپ نے تو پھینکی نہیں اِذْ رَمَيْتَ جبکہ آپ ہی نے پھینکی تھی وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى اور لیکن وہ تو اللہ نے پھینکی یعنی بتا دو ان کو کہ ان کے سامنے پھینکنے والا ہاتھ تو اے رسول آپ کا ہے مگر آپ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے تو ان کو ایک ہاتھ نظر آ رہا ہے دوسرا ہاتھ نظر نہیں آ رہا تو کیسے سمجھیں گے یہ بات کیوں کہ دوسرا ہاتھ تو دل کی آنکھوں سے نظر آئے گا دل بینا بھی کر خدا سے طلب دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں علامہ اقبال کہہ رہے دل بینا بھی تو کر اللہ سے طلب یعنی روشن دل تو تیرا روشن نہیں خالی آنکھیں روشن ہے ابے خالی آنکھیں روشن تو کفار کی بھی تھی مشرکین کی بھی تھی مگر اللہ نے کیا فرمایا سمن بکمن عمیون سنا ہے کبھی آپ نے یہ الفاظ سنے ہوں گے نا سمن بکمن عمیون بہرے گونگے اندھے تو جن کے لیے اللہ نے فرمایا بہرے گونگے اندھے وہ تو بہرے بھی نہیں تھے وہ تو گونگے بھی نہیں تھے زبان بڑی چلتی تھی ٹر 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 اور کان بڑے ان کے سنتے تھے ادھر کی ادھر کی اور دیکھتے بھی تھے ہر طرف پٹر پٹر ٹھیک ہے نا مگر اللہ نے کیا فرمایا سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون یہ بہرے ہیں گونگے اندھے ہیں یہ لوٹ کر نہیں آنے کے یعنی بس ان کا نصیب ختم ہو چکا ہے اتنا ہی تھا مقدر ان کا سویا ہوا ہے بد نصیب ہے یہ کیا کیا جائے چھوڑو ان کو دفع کرو تو دل کی آنکھیں جب تک کھلی نہ ہو تو صرف ظاہر ہاتھ ہی نظر آئے گا باطن کا ہاتھ نظر نہیں آ سکتا مگر اللہ فرماتا ہے کہ رسول
آپ میرے صحابہ سے فرما دو کہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں ان کو یہ یقین دلا دو کہ وہ صرف آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے، ان کے ہاتھوں پر تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، تو ان کو تو بہت زیادہ اس کی قدر و قیمت ہونی چاہیے، بڑا اس کا احساس ہونا چاہیے، بڑا تعظیم، بڑا ادب ہونا چاہیے۔ اوہو ایسا۔ اب دیکھیے جو دوسری آیت شریفہ میں نے پڑھی تھی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے، ببول کا درخت تھا، آپ سے بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، فانزل السکینۃ علیہم، تو ان پر اطمینان نازل کر دیا اللہ نے کہ گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، تمہارے ساتھ اللہ کا رسول بیٹھا ہوا ہے، تمہیں خوف کیا ہے؟ تمہیں کیا ڈر؟ تم تو اللہ کے حبیب و محبوب کے پاس بیٹھے ہوئے ہو، بس کافی ہے تمہارے لیے، جو کچھ ہونا ہے ہو جائے، موت آنی ہے آ جائے، زندگی ملنے مل جائے، مگر جو کچھ تم ان کے ساتھ کر گزرو گے وہ اللہ کے پاس قبول ہو جائے گا۔ تم اس کو دیکھو، نہ زندگی کو دیکھو نہ موت کو دیکھو، تم تو یہ دیکھو کہ تم جو اس وقت اللہ کے رسول کے کہنے پر کرو گے بس وہی اللہ کے پاس قبول ہو جائے گا تمہارے حق میں، اسی سے تمہاری نجات ہوگی، اسی پر تمہاری مغفرت ہوگی، ہے نا؟ تمہاری نمازیں ایک طرف، تمہارے روزے ایک طرف، تمہارے حج و عمرے ایک طرف، لیکن جب اللہ کے رسول کی بات تم مانو گے تو بس تمہارے لیے مغفرت مغفرت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آیت کا حوالہ بن رہا ہے نا قرآن مجید کی، سورۃ الفتح کی جو میں نے پڑھی، دونوں آیتوں کا یہ تعلق حضرت عثمان غنی سے بن رہا ہے، چلتا ہوں اس طرف، لیکن یہ زمانہ ہے نا، مختلف ادوار دور آتے رہتے ہیں، اب بھی ہیں بڑے بڑے انٹلیکچوئل جو کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے، اچھا ٹھیک ہے پڑھے لکھے ہو، مبارک، ہم ڈگری ہولڈر ہیں، بہت اچھی بات ہے ہو، تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ بیعت کیا چیز ہے، پیری مریدی کیا چیز ہے، انکار کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک شخص آیا ابھی ایک ہفتے کے پہلے کے اندر کی بات، کہنے لگا میری بیٹی اور بیٹا جو ہے نا اس نے بڑا پریشان کیا۔ میں نے کہا کیوں بھائی خیریت ہے، اللہ کا کرم کرے اللہ، کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ بہت ایسی ویسی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ پیری مریدی کے خلاف بھی کرتے ہیں، سب بازارات بزرگوں کے اس کے اس کے۔ میں نے کہا اچھا اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا جس کو سمجھنا ہو ادھر آ جائے میرے پاس، ورنہ میں کیا کروں گا؟ کیوں کہ میں نے کہا اگر تمہیں سمجھنا ہو اور تمہیں سمجھانا ہو تو کچھ نہیں تو ایک بات سمجھاؤ اور ایک چیز پوچھو، ان کو یہ بولو، بیوی کو بھی اور بیٹے کو بھی، تم کیا سمجھتی ہو اپنے آپ کے بارے میں؟ عبادت گزار ہو؟ کہے گی ہاں، اچھا ٹھیک ہے۔ کہے پڑھے لکھے ہو؟ ہاں، اور ٹھیک ہے، صحیح ہے، یعنی کہ بڑا کچھ علم رکھنے والے ہو؟ ہاں، تو بولو ٹھیک ہے۔ تو کہنا یہ جو بڑے بڑے علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین، صوفیاء، اولیاء، یہ سب کیا کرتے تھے؟ ان کے پاس علم نہیں تھا، عمل نہیں تھا، عبادت نہیں تھی؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ان کی عبادت سے بڑی عبادت گزارو؟ انہوں نے تو انکار نہیں کیا،
انہوں نے تو خود بھی عمل کیا اور دوسروں کو بھی عمل کی تلقین کی. سید علی حجویری داتا گنج بخش لاہوری، کتنا عرصہ گزر رہا؟ تقریباً 1000 سال، تقریباً 950 سال تو ہو گئے ہوں گے لاہور شہر میں. سید السادات، میرے جد امجد نے منقبت لکھی ہوئی نا ان کے بارے میں. سید السادات داتا گنج بخش، سید سادات داتا گنج بخش، اے فنا فی الذات داتا گنج بخش، اے فنا فی الذات داتا گنج بخش. بڑی منقبت ہے، فارسی میں بھی اردو میں بھی. تو داتا گنج بخش علی حجویری تو پیر بھی تھے اور مرید بھی تھے، صاحب کرامت بھی تھے، صاحب ولایت بھی تھے. تو میں نے کہا ان سے پوچھنا کہ کیا سمجھتے تم اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں؟ ذرا جواب تو دو، جواب دو. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، غوث العظم جن کو ہم کہتے ہیں، کتنا بڑا سلسلہ ہے قادریہ. داتا گنج بخش تو ان سے بھی پہلے کے، ان کے جو پیر و مرشد تھے داتا گنج بخش کے، وہ تو سلسلے جنیدیہ سے تعلق رکھتے تھے، جنید بغدادی کے سلسلے سے. اور خود حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پیر بھی تھے، مرید بھی تھے، ہے نا. پھر بولو آپ، پھر دیکھو آپ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، بخارا میں مزار ہے نا، جہاں امام بخاری کا مزار ہے، وہاں حضرت بہاؤالدین نقشبند بھی ہے اسی ملک میں. نقشبند سلسلہ کتنے بڑے شیخ. یہ جن کے میں نام لے رہا ہوں یہ کوئی رسمی رواجی پیر تو تھے ہی نہیں، یہ تو عالم فاضل کامل، جن کے سامنے ایسے ویسے تو جاہل. عالم فاضل عارف کامل، ایسی ہستیاں، پیر بھی ہے مرید بھی ہے. حضرت بابا فرید گنج شکر کے جیسے، جن کے عرس کا مہینہ سلسلہ چشتیہ کی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے جیسے سلسلہ چشتیہ کی، پیر بھی ہیں مرید بھی ہیں، دونوں طرف. سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پیر بھی ہیں مرید بھی ہیں. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر بھی ہیں مرید بھی ہیں. یہ تو میں نے چند نام لیے، صرف نام لیتا رہوں تو محفل اسی میں پوری ہو جائے گی، اسی میں وقت ختم ہو جائے گا. آگے کیا چلیں گے؟ مثالوں کے لیے نام لیے جاتے ہیں، فار ایگزامپل، بس تو کافی ہے. پہلے ان کا تو جواب لے آؤ. کیوں کہ اگر تم بولو گے کہ بھئی ہم تو شریعت کی بات کر، ابے تو شریعت ان سے زیادہ جانتے تھے کہ تم ان سے زیادہ جانتے ہو شریعت. بولو. ایسے عارف عامل کامل کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں ہوتی ہوں، شرف حضوری حاصل ہو. بھائی ایک اور نام لیتا ہوں میں، جیسے میں نے شاہ ولی اللہ کا نام لیا نا، وہ بھی تو پیر بھی ہیں مرید بھی ہیں. مگر ایک اور محدث، اول ہندوستان کے اول محدث شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی،
پیر بھی ہیں مرید بھی ہیں، اور ایسے شیخ کہ جو میں نے کہا شرف حضوری والے، کہ یہ کہاں ہوتے تھے پہلے؟ مدینہ طیبہ میں، قیام ان کا وہیں تھا۔ قیام کہاں تھا؟ مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوا کرتی تھی، تو ایک روز جو زیارت ہوئی تو فرمایا ہے عبدالحق اب تم ہندوستان جاؤ۔ اچھا یا رسول اللہ، ہاں ہندوستان جاؤ، اور وہاں جا کر حدیث کا علم عام کرو، میری حدیث پھیلاؤ۔ ٹھیک، بارگاہ رسالت سے آرڈر ہو گیا، حکم ہو گیا، تو حکم تو ماننا ہے نا، مگر دل میں خیال آیا۔ کیا خیال آیا؟ ہندوستان کہاں ہے، مدینہ کہاں ہے؟ جاتا تو ہوں، مگر اب میں یہ جو بارگاہ رسالت میں روز حاضر رہتا ہوں، یہ کیا ہوگا پھر؟ کیسے حاضر ہوں گا؟ کیسے مجھے یہ شرف ملے گا؟ میرے دن رات کیسے گزریں گے؟ ابھی تو میں جب چاہتا ہوں بیٹھ جاتا ہوں مواجہ شریف میں، جب چاہتا ہوں زیارت کر لیتا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ جب یہ خیال آیا تو پھر رات کو تشریف لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ عبدالحق تم جاؤ، جو ہم نے کہہ دیا وہ کرو، انشاءاللہ اگر تمہارا دن ہندوستان میں ہوگا تو رات مدینے میں ہو جائے گی۔ یہ بھی سفر ہوتا ہے۔ بولو اور کیا کرنا ہے؟ اچھا سبحان اللہ، بہت ٹھیک ہے، اب کوئی غم نہیں، بس ادھر یہ بات۔ تو دوستو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ بھئی یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس کی اصل جو صوفیاء نے، اولیاء نے، محدثین نے، فقہاء نے، مفسرین نے، بزرگان دین نے لی، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے لی ہے، اسی کو عام کیا ہے۔ یہ جو ہاتھ پر ہاتھ ہوتا ہے، پھر ہاتھ پر ہاتھ اوپر تک چلتا ہے نا، سلسلہ متصل، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر پہنچتا ہے۔ یوں ہے۔ اب کسی کو مزید دیکھنا ہو تو پھر میری کتاب ہے جو ابھی چند سال پہلے لکھی میں نے، پیر و مرید، اس کا ایک ایک صفحہ پڑھو، ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ قرآن سے چاہو گے تو قرآن سے ملے گا، حدیث سے چاہو گے تو حدیث سے ملے گا، بزرگان دین سے چاہو گے تو ان سے ملے گا۔ تحقیق ہے، ریسرچ بک ہے، پڑھو، شوق ہے اگر، اور نہیں تو جس کو انکار ہے اس کو دکھا دو، لو بھائی تم دیکھ لو، اب بولو کیا کرنا ہے۔ یہ کیونکہ جو اتنے بے شمار علماء گزرے ہیں، جاہل تو نہیں تھے نا یہ۔ اب میں بات عرض کر رہا ہوں، یہ جو آیت شریفہ پڑھی، ان کا لنک کیا بن رہا ہے حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے؟ رسول پاک پہ بھیجا ہے خدا، درود و سلام، علی و فاطمہ، حسن و حسین پر بھی مدام، اللہم صلی علی سیدنا وابنہ سیدنا الشیخ الغوث العظم۔ جب بیعت ہو رہی تھی درخت کے نیچے، جس کا ذکر یہ بھی قرآن میں آیا، آپ نے سنا ہے نا، تو بیعت تو ہو رہی تھی اور ہو بھی گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بشارت دی کہ جتنے لوگ اس وقت یہاں بیعت کر رہے ہیں سب جنتی ہوں گے، بہشتی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ کئی سو صحابہ تھے، اس کا سب جنتی ہیں، کیونکہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تو وہ ہے کہ بیعت تو بہت بڑی بات ہے، اگر وہ آواز بھی دے دیں کسی کو، واقعہ موجود ہے، حضور نے کسی کو آواز دی، پہنچے نہیں، بعد میں پہنچے،
پوچھا کیا بات ہے؟ آواز نہیں آئی میری؟ کہا آئی تو تھی یا رسول اللہ مگر نماز پڑھ رہا تھا۔ تو کہا تم نماز پڑھے تھے، تم نے یہ آیت نہیں سنی کہ جب اللہ کے رسول بلائے تو فوراً آ جاؤ؟ تم کو نماز توڑ کر آنا چاہیے تھے میرے پاس، تم کہہ رہے ہو نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں تمہارے کو، جن سے تم کو نماز ملی، تمہیں تو نماز چھوڑ کر ان کے حضور میں پہنچنا چاہیے تھا جن سے تم کو نماز ملی، جن کے صدقے میں تم کو نماز ملی، جن کے صدقے میں تم کو روزے ملے ہیں، جن کے صدقے میں تم کو عمرہ ملا ہے، جن کے صدقے میں تم کو حج ملا ہے، جن کے صدقے میں تم کو زندگی ملی، اور جن کے صدقے میں تم کو جنت ملے گی۔ اس نے آواز دی تمہیں تو فوراً آنا چاہیے تھا۔ تو جناب اب ہوا یہ تھا کہ یہ واقعہ یوں تھا، عثمان غنی سے جو تعلق بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے، اور بڑا شاندار تعلق بن رہا ہے کہ یہ جتنے صحابہ تھے ان میں تو حضرت عمر فاروق بھی شامل تھے، بیعت کر رہے تھے اس وقت، ہاتھ میں ہاتھ رکھے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی صحابہ تھے سب، مگر عثمان غنی نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ وجہ یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بیعت سے پہلے بھیجا تھا، کہاں؟ مکہ شریف، کہ جاؤ ذرا قریش مکہ کو جا کر پیغام دو کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں کرنا، ہم تو اللہ کی عبادت کے لیے آ رہے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے، تو کوئی جنگ مت کرنا، نہ کوئی فساد کرنا، کوئی فتنہ کرنا، کچھ نہیں کرنا۔ عثمان غنی چلے گئے وہاں پیغام لے کر، ہے نا، میسج لے کر۔ اب جب وہاں پہنچے تو قریش نے پیغام سن کر کہا کہ نہیں، ہم نہیں آنے دیں گے۔ اچھا، ہاں بولا ہاں نہیں آنے دیں گے۔ واپس جانے لگے عثمان، تو انہوں نے کہا ٹھہرو عثمان، تم تو آئی گئے ہو نا، تم تو آئی گئے ہو، ایسا کرو کعبہ تو موجود ہے، کعبۃ اللہ تو کہیں نہیں گیا، ادھر ہی حرم شریف موجود ہے، تم ایسا کرو کہ طواف کر لو، عمرہ کر لو، اور تم عمرہ طواف کر کے چلے جاؤ، مگر اب ان کو، اللہ کے رسول کو، محمد رسول اللہ کو، دیگر صحابہ کو اس وقت آنے نہیں دیں گے، تم کر لو، تم طواف کرو۔ عثمان غنی نے جواب دیا، اے قریش مکہ بدبختو، اگر اللہ کے رسول جو میرے محبوب بھی ہیں اور اللہ کے محبوب بھی ہیں، میں بھی ان کو محبوب رکھتا ہوں، اللہ بھی ان کو محبوب رکھتا ہے، تم اگر ان کو آنے سے روکتے ہو تو عثمان بھی طواف نہیں کرے گا، مجھے نہیں کرنا طواف، ہو جائے گا طواف بات۔ یہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ۔ عثمان غنی نے فرمایا نہیں، میں نہیں کر رہا بھائی۔ اب ایک خبر یہ پھیلی کہ عثمان غنی دیر ہو گئی اتنی تو شہید کر دیا گیا ہوگا، تو اللہ کے حکم کے تحت ہر کام میں حکمت ہوتی ہے نا۔ اس وقت حضور نے بیعت لی، تو جو بیعت لی اس میں عثمان غنی کی شان وہاں پر نظر آ رہی ہے، عثمان غنی خود نظر نہیں آ رہے۔ وہ جو میں کہہ رہا تھا نا، ایک ہے ظاہر کی آنکھ اور ایک ہے باطن کی آنکھ، تو ظاہر کی آنکھ تو دیکھ رہی ہے کہ عثمان غنی موجود نہیں ہے، اور باطن کی آنکھ اللہ کے رسول کی ہے جو عثمان غنی کو ملاحظہ کر رہی ہے، مگر چونکہ بظاہر وہ موجود نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دو ہاتھ ہیں نا، ایک ہاتھ تو میرا ہی سمجھو اور ایک ہاتھ کو میرے عثمان کا ہاتھ سمجھو، چلو میں بیعت کرتا ہوں عثمان کی طرف سے۔ آپ نے خود ان کی طرف سے بیعت کی، حضور نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ الفاظ جو بیعت میں دہرانے تھے حضور نے دہرائے۔ وہ نام کس کا پڑا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ تو یہ شان ہے ان آیات کریمہ میں، شان نزول میں بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، کہ خود تو موجود نہیں مگر ثواب مل رہا ہے بیعت کا، بہت بڑا ثواب۔
تو یہ جو آیت شریفہ میں نے پڑھی سورۃ الفتح کی، یہاں تک تو یہ بات ہو گئی، اور بیعت کے حوالے سے جو کچھ آپ نے سن لیا قرآن مجید میں، اور میں نے کہہ دیا کہ مزید اگر کسی کو کچھ دیکھنا ہو تو پھر وہ جو میری کتاب ہے پیر و مرید، پھر وہ اس کو دیکھے تو صحیح ہے، مرضی ہے۔ رسول پاک پہ بھیجے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، واہ چند خصوصیات عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تو اور بھی حاصل ہے۔ یہ جو ابھی میں نے بیان کی تھی یہ تو بہت بڑی خصوصیت ہے، رسول اللہ کا ایک ہاتھ اپنا اور ایک ہاتھ عثمان غنی کا، کیا یہ خصوصیت نہیں ہے؟ بولو بھائی، سب تو اپنا اپنا ہاتھ دے رہے ہیں اللہ کے رسول کے ہاتھ میں، اور اللہ کے رسول اپنا ہی ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ میں دے رہے ہیں، تو ہے نا خصوصیت، سمجھنے والا سمجھے۔ اب اور بڑی خصوصیات ہے، ایک خصوصیت ایسی ہے جو روئے زمین پر کسی کو نہیں ملی، تاریخ دنیا میں کسی کو نہیں ملی، صحابی میں سے بھی کسی کو نہیں ملی، اہل بیت میں سے بھی کسی کو نہیں ملی۔ کیا کہ نبی نے اپنی دو بیٹیاں ایک کے بعد ایک عثمان غنی کو دے دی نکاح میں، یہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا، اس میں عثمان غنی اکیلے تنہا، یعنی لا ثانی، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی ایک شخص کے نکاح میں گئی ہوں، ایسا نہیں ہوا۔ ایسا تو ہوا ہے کہ رشتہ ہوا ہو، یہ تو ہوا، مگر ایسا نہیں کہ ایک کا ہوا ہو تو پھر دوسری کا بھی ہو گیا ہو اور وہ نبی ہو، نہیں، نبی نے دی ہو بیٹی، ایسا نہیں ہوا۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بیٹی دی، یہ تو موجود ہے، مگر ایک ہی دی نا۔ عثمان غنی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت رقیہ نکاح میں عطا فرمائی، عقد باندھا، پھر ان کا انتقال ہوا تو پھر ام کلثوم کا نکاح کر دیا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اگر میرے پاس اور بیٹیاں ہوتی تو میں وہ بھی ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ ایک روایت میں ہے حدیث کی کہ 40 فرمایا کہ 40 بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی دے دیتا، یعنی عثمان پر مجھ کو ایسا اعتماد ہے اور ان سے ایسا پیار ہے، اور یہ ایسی شخصیت کے مالک ہیں، یہ بات۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، سب لوگ جہاد پہ جانے والے تھے، عثمان غنی کو بھی ظاہر شوق تو تھا جہاد میں جائیں، عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی؟ کہا نہیں۔ اچھا کیوں؟ اور میں تمہاری اہلیہ بیمار ہے۔ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا حضور کی لخت جگر بیٹی بیمار تھی، حضور نے فرمایا ان کے پاس رہو، ان کی دیکھ بھال کرو، آپ تمہیں جہاد میں جا کر ثواب چاہیے نا، تو تم میرا کہنا مان کر ان کے پاس رہو، جہاد کا ثواب حاصل کرو۔ صرف ثواب ہی نہیں، مال غنیمت بھی تم کو ملے گا۔ وہی ہوا جب غزوہ بدر ہو گیا، واپسی ہوئی، حضرت سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا، حضور نے فرمایا عثمان تم نے اپنے وعدے کو پورا کر لیا ہے، مال غنیمت بھی تمہارا ہے، اور تم بدری مجاہدین میں شامل ہو گئے۔ گئے نہیں، شامل ہو گئے۔ دیکھو کیسا اچھا ہے، کیسا اچھا سودا ہے۔ گئے بھی نہیں، بیٹھے بٹھائے مجاہد بنے ہوئے۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ
وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کر لی، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقط اطاع اللہ، بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بس جس نے یہ نہیں سمجھا تو کچھ نہیں سمجھا، اور یہ سمجھ لیا تو سب سمجھ لیا۔ بخدا یہی ہے خدا کا در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، بڑا کام کا شعر ہے، بارگاہ رسالت کے بارے میں۔ بخدا یہی ہے خدا کا در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ دیکھا سمجھنے والا ہو تو کیسے سمجھے گا آپ اس کو؟ بخدا یہی ہے خدا کا در۔ تم خدا کا در کی تلاش کرتے ہو، آ جاؤ رسول کے در پر اور اس کو خدا کا در سمجھو، نہیں تو تم خدا کے در کو بھی نہیں تلاش کر سکتے بھائی۔ جس کو رسول کا در نہیں ملا اس کو خدا کے در کہاں سے مل جائے گا؟ اس کو عقل ہی نہیں ہے۔ بخدا یہی ہے خدا کا در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ مفر یعنی فرار کی جگہ، مقر یعنی قرار کی جگہ۔ اور ہمارے نہیں اور کوئی مفر مقر، نہ تو فرار کی کوئی جگہ ملے گی نہ قرار کی کوئی جگہ ملے گی، نہ بھاگ کر کہیں پناہ ملے گی، نہ کہیں چین ملے گا، نہ اطمینان ملے گا۔ ساری عمر بے چین رہے گا الو بدبخت جو یہ نہ سمجھے گا۔ بخدا یہی ہے خدا کا در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ علامہ اقبال نے بارگاہ رسالت کے بارے میں ایک شعر کہا، ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ ادب گاہ ہے، ادب گاہ، قدم رکھ کے چلنے والی جگہ۔ ادب گاہ زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کرده می آید جنید و بایزید اینجا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جو ادب گاہ ہے اور آسمان سے زیادہ، عرش سے زیادہ نازک تر ہے۔ آسمان کے نیچے ہے تو آسمان کے نیچے، مگر عرش سے زیادہ نازک تر جگہ ہے۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا۔ فرمایا کہ یہ تو وہ جگہ ہے کہ تو کیا جانے، یہاں تو جنید بغدادی کے جیسے، بایزید بستامی کے جیسے بھی اگر آ جائیں نا تو ان کی بھی سانس جو ہے رکنے لگتی ہے۔ تو کیا جانا؟ ابھی میں نے نام لیا تھا نا بڑے بڑے اولیاء اللہ کا، کہ جو انکار کرتا اس کو بولو یہ کیسے کیسے بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے؟ ان کے پاس عقل نہیں تھی، علم نہیں تھا، عمل نہیں تھا جو تمہارے پاس آ گیا۔ تو علامہ اقبال یہی تو بتا رہے ہیں، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا۔ یہ تو وہ جگہ ہے کہ جنید بغدادی کے جیسے بھی، بایزید بستامی کے جیسے بھی، جو بہت بڑے عبادت گزار، بہت بڑے طاعت گزار، بڑے عابد و زاہد، متقی، پرہیزگار، مگر جب وہاں پہنچتے ہیں تو لرزتے اور کانپتے ہیں۔ تو کس گنتی میں؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں یہ بات سمجھائی۔ فرمایا گفتہ او
گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. یہ جو میں نے ابھی باتیں ساری کی نا اتنی دیر سے ابھی کر رہا ہوں، سب اسی روشنی میں سمجھو، اسی سیناریو میں تو سمجھ آئے گی بات، اسی کانٹیکسٹ میں، ورنہ نہیں سمجھ آئے گی. کیا کہ بھائی سامنے تو رسول اللہ کا ہاتھ ہے، مگر اللہ فرما رہا ہے تم سامنے والے ہاتھی کو مت دیکھو، جو پیچھے ہاتھ ہے اس پر بھی تو نظر کرو. ایک ہاتھ رسول اللہ کا نظر آ رہا ہے، دوسرا ہاتھ نظر نہیں آ رہا تمہارے کو. یہ تم اطاعت رسول کی کر رہے ہو تو صرف رسول کی اطاعت سمجھ رہے ہو؟ نہیں. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے بے شک اللہ کی اطاعت کر لی. تم یہ نہیں دیکھ رہے کیا؟ تو مولانا روم فرما رہے ہیں گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. مولانا روم فرما رہے ہیں تم صرف رسول اللہ کے گلے کو مت دیکھنا. حلقوم کہتے ہیں گلے کو، حلق کہتے ہیں نا یہ تھروٹ میں ہوتا ہے. ہمارے تمہارے سامنے تو خالی رسول اللہ کا حلقوم نظر آئے گا نا. وہ کس کا حلق ہے؟ عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ ہے. رسول بھی اللہ کا بندہ ہی ہے نا ہمارے نزدیک. عبدہ ہے وہ رسولہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا بندہ ہے، مگر ہے تو اللہ کا بندہ. مولانا روم فرما رہے ہیں کہ تمہارے سامنے تو خالی اللہ کے بندے کا ایک حلق ہے حلقوں میں، مگر یہ مت دیکھنا گفتہ اللہ بود، یہ دیکھنا ہے کہ ان کا جو کہنا ہے نا اس کو اللہ نے اپنا کہنا مانا ہے اور اپنا کہنا منوایا ہے. اگر کسی کی نظر یہاں نہیں گئی تو پھر کچھ نہیں. ان کے کہنے کو اللہ نے اپنا کہنا منوایا ہے. ان کو کہنے کو صرف ان کے اپنا ان کا کہنا مت سمجھو، ان کا کہنا میرے کہنے سے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کس کے بارے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. بڑی خوبصورت آیت شریف ہے. فرمایا یہ رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. ہوا، ہم لوگ تو ایک ہی ہوا جانتے ہیں خالی یہ جو چلتی ہے. بھائی ہوا چل رہی ہے، بہت گرمی ہو رہی ہے، آج ہوا بند ہے، آج ہوا زیادہ ہے، ہم تو اس کو ہوا سمجھتے ہیں. نہیں، عربی میں ہوا ہے خواہش، اپنی خواہش، اپنے نفس کی خواہش، اس کو ہوا کہتے ہیں عربی میں. اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، بس کہتا ہے تو وہی کہتا ہے جو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے. اگر تم یہ سمجھو گے تو پھر تمہارا عمل کرنے کو جی چاہے گا، ورنہ ہو سکتا نہ چاہے، وہ پھر تمہاری قسمت. ورنہ تو نبی کے کہنے کو، نبی کے فرمان کو تو اللہ کا فرمان سمجھو. رسول پاک پہ بھیجا ہے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. اب میں جو وائنڈ اپ کر رہا ہوں آج کی محفل میں، وہ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قدیم الاسلام، سابقون الاولون، صحابی میں سے، یعنی اول اسلام لانے والے، عشرہ مبشرہ میں سے، کہ جن کو حضور نے زندگی میں فرما دیا آپ جنتی ہو.
چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگوں نے منافقانہ طور پر اسلام قبول کیا اور عثمان غنی جن کو ذی النورین بھی کہا جاتا ہے نا، ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ دو نور والے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ایک کے بعد ایک کر کے آپ کے نکاح میں آئی تھی نا، تو وہ دو نور ہوئی نا حضور کی، تو حضور عثمان غنی کو کہا جاتا ہے دو نور والے۔ تو انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قدم اٹھایا ان لوگوں نے، اور عثمان غنی کے خلاف بغاوت کرا دی۔ مصر کے عامل کو تبدیل کرنے کا مطالبہ شروع کیا اور عثمان غنی سے کہا کہ عامل تبدیل کیجیے وہاں کا۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات مان لی اور ایک خط لکھ کر دے دیا اس کے نام، عامل کے نام، کہ یہ میرا خط ملے تو عہدہ چھوڑو اپنا اور فلاں کو عہدہ سپرد کرو۔ وہ لوگ چلے تو سازش کے تحت یہ ہوا کہ ایک شخص نے عثمان غنی کے نام سے خط جو ہے وہ سامنے دکھا دیا کہ دیکھو عثمان غنی نے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میرا خط تمہیں پہنچے تو تم عہدہ نہیں چھوڑنا۔ تو یہ مشتعل ہوئے اور مشتعل ہو کر دوبارہ لوٹے وہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس، اور عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا، محاصرہ یعنی گھر گھیر لیا۔ اس وقت حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ نے اپنے دونوں فرزندان سیدنا امام حسین، امام حسن، بڑے اور چھوٹے، ان دونوں کو بھیجا وہاں کہ جا کر وہاں عثمان غنی کی حفاظت کرو۔ لیکن جو باغی تھے وہ تعداد میں زیادہ تھا اور انہوں نے حملہ کیا، گھر کے اوپر چڑھ گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ تو اب شیطان سوار ہے ان کے اوپر اور میرا وقت قریب آ گیا، اور اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ مجھے پیشن گوئی کر دی تھی کہ میں شہید ہوں گا۔ کیسے کی تھی؟ حدیث شریف ہے مسلم شریف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر تھے، سبیر پہاڑ پر، آپ کے ساتھ اس وقت صدیق اکبر تھے، آپ کے ساتھ اس وقت فاروق اعظم تھے، اور آپ کے ساتھ اس وقت عثمان غنی تھے۔ تو کل کتنے ہوئے؟ 4 ہستیاں، مبارک ہستیاں۔ تو پہاڑ جنبش کرنے لگا، حدیث پاک ہے یہ، مشہور حدیث ہے، پہاڑ ہلنے لگا۔ تو حدیث پاک میں الفاظ ہیں حدیث پاک کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڑی مبارک پہاڑ پر ماری، فرمایا ٹھہر جا پہاڑ، اے پہاڑ تھم، رک۔ تجھے معلوم ہے کہ تجھ پر اس وقت کون ہے؟ ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں۔ وہ جو 2 تھے، 2 شہید، وہ 2 کون تھے؟ عمر فاروق اعظم، وہ بھی شہید ہوئے، کل آپ نے ان کا بیان سنا، اور ایک عثمان غنی، یہ بھی شہید ہوئے۔ تو یہ 4 ہستیاں تھیں وہاں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت سوچا کہ یہ جو پیشگوئی کی تھی نا حضور نے، اب وقت آ گیا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ کچھ واعظ سے کام لیا۔ واعظ ہوتا ہے سمجھانا، یہ جو آپ سن رہے ہیں نا، یہ بھی واعظ ہے جو میں کر رہا ہوں، اس کو بھی واعظ کہہ سکتے ہو آپ، درس، واعظ، سپیچ، لیکچر، کچھ بھی کہو، مختلف نام ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرو، ذرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی اور صحابیت کا خیال کرو۔
کہ میرے پاس یہ رتبے ہیں کہ میں حضور کا داماد بھی ہوں. مذاق تو نہیں ہے. میں صحابی بھی ہوں، یہ بھی مذاق نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اور پھر جو مجھ سے خدمات اللہ نے لے لی، ذرا یہ تو سن لو، تمہیں یاد دلاتا ہوں. آج میں پانی کا پیاسا بیٹھا ہوں گھر کے اندر، عثمان غنی نے کہا، اور تم محاصرہ کیے ہو، پانی مجھے دے نہیں رہے ہو. اور تمہیں یاد نہیں ہے کہ مدینہ طیبہ میں بیر روما یہودی تھا ایک، اس کا نام تھا روما، اس کا کنواں تھا. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائے تو پانی کی قلت تھی، میٹھے پانی کی، اور اس کنویں میں میٹھا پانی تھا. اور تھا کس کا؟ یہودی کا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اے صحابہ تم میں سے کوئی ہے جو یہ کنواں خرید لے؟ ہے کوئی کنواں خرید لے اور خرید کر اس کو للہ راہ خدا وقف کر دے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ تو صفت آپ کے اندر موجود تھی، اس لیے آپ کو غنی کہا جاتا ہے، سخی بادشاہ ہے نا. یعنی منتظر رہتے تھے کہ کب اللہ کے رسول پکار لے مجھے، کب مجھے آواز دے کسی کام کے لیے اور میں دوڑ پڑوں. عثمان غنی کھڑے ہو گئے اس یہودی کے پاس، کہا کنواں بیچو مجھے. کہا میں نہیں بیچ رہا. اچھا پھر کیا کریں؟ کہا ایسا کرو آدھا تم رکھو آدھا مجھے بیچ دو. اس نے کہا چلو یہ کر لیتا ہوں. اس نے آدھا کنواں بیچ دیا، آدھا اپنے پاس رکھ لیا. اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ وہ جو پانی بیچتا تھا اس سے، وہ تو بیچتا ہی تھا، آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا کہ اپنی طرف سے مفت پانی دینا شروع کر دیا. اب جب مفت پانی آپ نے دینا شروع کر دیا تو اس کا تو کام ٹھپ ہو گیا. اس نے کہا عثمان اب یہ ایسا کرو پورا کنواں تم خرید لو. کہا آ گئے نا راستے پہ تم، اب آئے نا لائن پر تم، میں تمہاری مرضی، رکھو آدھا کنواں اپنے پاس. تم نے جو مجھے بیچا ہے وہ اپنی خوشی سے اللہ کی راہ میں وقف کر رہا ہوں، جو چاہے آ کر پیے. کہا نہیں تم پورا خرید لو. بولے چلو ٹھیک ہے، پورا کنواں خرید لیا اور اللہ کی راہ میں وقف کیا کہ لو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پانی پیا کرتے تھے، صحابہ اس سے پانی نوش فرمایا کرتے تھے. یہ ہے شان. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا واسطہ دیا کہ ارے تم مجھ کو اس کا پانی پینے سے روک رہے ہو اور میں نے تو تمہارے لیے اس کا پانی وقف کیا اللہ کی راہ. پھر میں نے ایک کام اور کیا تھا. غزوہ تبوک کا موقع تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیش عسرہ ہے، یعنی تنگی والا لشکر، بڑا دور سفر ہے، جہاد پہ جانا ہے، بہت لمبا، 500 سے زیادہ میل کا، اور سواریاں وغیرہ یہ وہ ہمارے پاس اتنی ہے نہیں ہے. کون ہے کہ جو کچھ دے اللہ کی راہ. تو عثمان غنی کھڑے ہو گئے تھے. کہا یا رسول اللہ 100 اونٹ سامان کے ساتھ دیتا ہوں. حضور نے دوبارہ اعلان فرمایا اور بھی کوئی دے سکتا ہے؟ پھر کھڑے ہو گئے 200 اونٹ دیتا ہوں. پھر فرمایا اعلان اور کوئی دیتا ہے؟ پھر کھڑے ہو گئے 300 اونٹ دیتا ہوں. مالدار تھے، مگر مالدار ایسے تھے کہ اللہ کی راہ میں پرواہ نہیں کرتے تھے. ایسے مالدار نہیں کہ جو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر رہے ہیں، باقی سب خرچ کر رہے ہیں، نہیں، بس منتظر رہتے تھے کہ کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ جائے اور میں کھڑا ہو جاؤں اور جنت خرید لوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عثمان غنی کا جب یہ پیشکش سنی تو حضور نیچے اترے ممبر سے اور فرمایا آج عثمان نے ایسا عمل کیا ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی بھی ایسا عمل ان سے ہوگا ہی نہیں جو ان کو نقصان پہنچانے والا، جو عمل ہوگا فائدے والا ہوگا.
نقصان والا ہوگا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک اور نصیحت ان کو یاد دلائی، ایک اور بات نصیحت کی کہ مسجد نبوی میں جگہ کی ضرورت تھی توسیع کرنے کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو میں نے پیسے خرچ کر کے جگہ خریدی اور مسجد نبوی کے لیے جگہ وقف کر دی تاکہ مسجد وسیع ہو جائے۔ تو اب یہ جو میری خدمات ہیں اے باغیوں، ان کو میں یاد دلاتا ہوں کہ ذرا ان کو یاد کر کے اگر تمہارا دل رحم کھائے تو ٹھیک ہے، مگر نہیں۔ چنانچہ کیا ہوا کہ آپ اس وقت جب یہ واز کر چکے تو قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی تو ایک شان یہ بھی ہے کہ آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ جامع القرآن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے مختلف قرأتوں کا قرآن، مختلف قرأتیں چل رہی تھیں، یعنی ہر قبیلے کا بندہ اپنے اپنے انداز سے، جس کو ہم کہتے ہیں نا بعض دفعہ ہوتا ہے لب و لہجہ، ایکسنٹ، وہ ہر جگہ کا الگ الگ ہوتا ہے، بدل جاتا ہے۔ تو قرآن نازل ہوا تھا لغت قریش پر، لیکن لوگ اپنے اپنے لغت پر پڑھ رہے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ اپنی اپنی لغت پر پڑھ رہے تو آپ نے ایک لغت پر قرآن کو رکھا، وہی جو ہم آج پڑھتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو کہا جاتا ہے جامع القرآن عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو آپ قرآن مجید تلاوت کرنے لگ گئے۔ اتنے میں وہ بلوائی جو تھے باغی، وہ دیوار کود کر چھت کی طرف سے اندر داخل ہو گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر وار کیا، اور آپ کی اس وقت شہادت واقع ہو۔ تو عمر شریفہ بڑی زیادہ تھی، 82 برس کی عمر شریفہ تھی آپ، اور جمعہ کا دن تھا 35 ہجری، اس میں یہ آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ تقریباً 11 سال 11 مہینے آپ کا دور خلافت رہا ہے۔ اب بعد میں جو آپ کے قاتل تھے ان کا انجام بھی تاریخ بتاتی ہے بہت برا ہوا، اللہ تعالیٰ کے غضب نے ان کو گھیر لیا اور بڑا سخت ان پر عذاب ایک طرح سے نازل ہوا دنیا ہی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک پر، رسول پاک پر بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ حضرت والد ماجد مولانا صاحبزادہ علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ علمی جو کتاب لکھی تھی، اس میں تمام خلفائے راشدین کی شان سلام ہے، اہل بیت پاک کی شان میں سلام ہے۔ اس میں سے آج کی رات 2-3 اشعار پڑھتے ہیں حصول برکت کی نیت۔ ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دائما شان عثمان پہ لاکھوں سلام، دائما شان عثمان پہ لاکھوں سلام، دین حق کے نگہبان، دین حق کے نگہبان، ایک جان جمع قرآن کی صورتیں، ان کے برکات فیضان، دائما شان عثمان،
دین حق کے دی نبی نے شہادت کی جن کی خبر افتخار شہیداں پھیلا دائے ماشا دین حق کے سبحان اللہ علمی قادری رحمت اللہ علیہ چند اشعار میں نے کہا جن کو پورے اشعار پڑھنے کا شوق ہو تحفہ علمی کتاب خرید کر پڑھ سکتا ہے علمی قادری یاد عثمان کی شام و سحر درخشاں پھیلا دائے شام دین حق کے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان کربلا ہمارا سلطان امہ کے پیشوا رحمت خدا کی شاہ شہیدہ کی روح پر ملت کے مقتدا کو سلطان سبحان اللہ بیٹے بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید قربانی خدا کو ہمارا سلطان پڑھ کر درود ادب سے غلام عزیز تو کہ سلطان کربلا او ہمارا سلطان کربلا امہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حسین ابن علی آپ کے سر کا صدقہ یا آپ کے جو دو ساخا آپ کے گھر آپ کے جتنے دامن سے لگے یا مولا حاجتیں سب کی ہوں درگاہ الہی سے روا یا آمین آمین اللہم یا رب العالمین یا اللہ
قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کے سلسلے کی آج کی حاضری میں خواتین حضرات سب کی جانب سے اس شرکت کو قبول فرما۔ اے اللہ تعالیٰ کل کی رات بیان ہوگا حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ چہارم، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک فاتحہ حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہوگی، یعنی کہ 5 تاریخ اور 6 رات۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا بولوں؟ ہاں ٹھیک ہے، نیاز حسینی کے لیے خادمین حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تعاون خیر کی توفیق عطا کرے، اور جن کو شوق ذوق ہو وہ حصہ لے سکتا ہے۔ الیاس قادری کے بھتیجے جو بیمار ہیں ان کی صحت کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے۔ تمام حضرات 3 بار سورہ اخلاص، 1 بار سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ محفل کی حاضری سب کی طرف سے قبول فرما، جو کچھ ہم نے پیش کیا اس کو حضور نبی کریم رحمت العالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما۔ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ اقدس میں نظر۔ سید الشہداء حضرت سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر۔ حضرت سیدہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے مرشدان پاک ہیں ان سب کے ارواح کو ثواب دے۔ ہمارے پیر بھائی بہنیں، ہمارے عزیز اقارب، ان سب کی بارگاہ میں نظر پہنچ، ان کے ارواح کو ثواب پہنچ، ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل کر، آمین۔ بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر۔ اے اللہ جنہوں نے شروع رات سے لے کر آج تک نظر و نیاز حسینی میں اپنا اپنا حصہ دیا، ان کو اجر عظیم عطا، بارگاہ حسینی سے ان کو اجر عطا کر، آمین۔ یا اللہ ان کو خیر و برکت عطا۔ اے اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر، اور ان کو رزق میں روزی میں فراخی کشادگی عطا، قرض داروں کے قرض دور کر، مجھ گناہگار سمیت بیماروں کو شفا دے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ گزشتہ 2 رات تو میں محفل پڑھ ہی نہیں سکا، میں نے تو نہیں پڑھی، میرے بیٹے نے محفل میں خدمات انجام دی۔ اللہ تعالیٰ ان کو علم میں، عمل میں کامیابی عطا فرما، برکت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، آمین۔ تو میں تو 2 روز سے گھر میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں تھا، بخار اور گلے کی انفیکشن میں تکلیف میں تھا بہت سا۔ آج کچھ صبح بہتر ہوا تو جمعہ بھی پڑھا سکا، حالانکہ کمزوری بہت ہے۔ تمام حضرات کی دعائیں ہوں گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیڑا پار فرمائے۔ یا اللہ تو تمام بیماروں کو شفا دے، جو اسپتالوں میں گھروں میں ان کو صحت عطا، موذی وبا سے سب کو بچا، اس وبا کو دور کر، جلد از جلد اس کا خاتمہ فرما، کل مخلوق پر رحم فرما،
اسپتالوں گھروں میں جو مریض ہیں ان کو شفا دے یا اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا، تندرست اولاد نرینہ عطا، اور جو بچے بچیاں ہیں ان کے گھروں کو آباد کر، صدقے حسین غوث الثقلین یا اللہ تمام بچوں بچیوں کو نیک جوڑے عطا کر، نیک جوڑے، نیک رشتے عطا کر، آمین، صحیح العقیدہ رشتے عطا کر، آمین آمین آمین، ان کی رکاوٹیں دور فرما، آمین 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 یا اللہ، آنے جانے والوں کو حفظ و امان میں رکھ، اور آنے والی بقیہ محافل میں ہم کو خیر و عافیت سے حاضری، خیر و عافیت سے حاضری نصیب، آمین، آسانی فرما، آمین، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔